جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں، حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جس میں ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ آج کی ایک تازہ نیوز جو کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے، پی ٹی آئی چیئرمین، یعنی کہ جس کو وہ پابندی ہے نیوز وغیرہ پہ، یعنی کہ اس کا نام نہیں لینا، اس کے حوالے سے وہ بھی آپ کو تھوڑی سی بات بتاتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے تو جو انہوں نے باتیں کی ہیں، جو ان کا پیغام باہر آیا ہے قوم کے لیے، وہ آپ سب لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا، آپ سب لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ کیا باتیں کی ہیں آج خان صاحب نے اور کیا پیغام بھیجا ہے اپنی قوم کے نام۔ تو میں آپ کو چند وہ جیسے جیسے ورڈز ہیں، ان کے جیسے الفاظ ہیں جو نیوز والوں نے لگائے ہیں اپنی ہیڈ لائنز میں، وہی آپ کو پہلے سناتا ہوں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ حالات دیکھ کر خدشہ ہے کہ کہیں یہ الیکشن سے بھاگ نہ جائیں سربراہ پی ٹی آئی، یعنی کہ اب وہ بات بتا دوں پہلے کہ یہ جو ہے نیوز والے، یہ عمران خان صاحب کا نام لینے کی پابندی ہے، تو اس لیے انہوں نے کسی جگہ پہ بھی خان صاحب کا نام نہیں لکھا۔ تو سربراہ پی ٹی آئی یعنی کہ وہ چیئرمین کے عہدے سے بھی ہٹ گئے ہیں، تو وہ بھی ایک بات ہے۔ شاید نیوز میں نے تو نہیں آپ کو سنائی، لیکن آپ نے شاید سنی ہو کہ چیئرمین کے عہدے سے، پارٹی چیئرمین جو ہے پی ٹی آئی کا، اس عہدے سے انہوں نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا ہے۔ تو اس کی جگہ آپ آئے ہیں بیرسٹر گوہر علی، جن کو انہوں نے پی ٹی آئی کا چیئرمین نامزد کیا اور بنا دیا گیا ہے بلکہ۔ تو اسی حوالے سے آج ایک اور نیوز بھی ہے کہ شاہ محمود قریشی سے کسی نے پوچھا ہے کہ جی آپ کا یعنی کہ کوئی عہدہ، کوئی چکر ہے، یعنی کہ آپ نے اتنی سزا پی ٹی آئی کی خاطر، عمران خان کی خاطر اتنی سزا کاٹ رہے ہیں، کوئی عہدہ آپ کو کون سا ملنے جا رہا ہے؟ یا چیئرمین پی ٹی آئی کا، یعنی کہ سب سے پہلے جو بات تھی لوگوں کے ذہن میں تھا کہ خان صاحب کے بعد جو ہے پارٹی چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہوں گے، وائس چیئرمین تھے بھی۔ تو اب ان کے بارے میں ان سے پوچھا گیا اس بارے میں، تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے کسی عہدے سے کوئی لینا دینا نہیں، میرا سب سے بڑا عہدہ جو میں نے حاصل کیا ہے عمران خان صاحب کے دل میں نے اپنی جگہ بنا لی ہے، اب مجھے کسی عہدے سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ بھی ایک نیوز تھی، تو اس لیے انہوں نے سربراہ پی ٹی آئی لکھا ہوا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی نہیں لکھا نیوز چینل والوں نے آج۔ تو وہ میں ان کی جو ہے نیوز آج سنا رہا تھا، جو آج گفتگو خان صاحب نے کی ہے۔ تو پہلے آپ کو سنا دیا ہے کہ حالات دیکھ کر یہ خدشہ ہے کہ کہیں یہ الیکشن سے بھاگ نہ جائیں سربراہ پی ٹی آئی۔ میں آج آپ کو واضح کر رہا ہوں کہ الیکشن پی ٹی آئی جیتے گی، سربراہ پی ٹی آئی یعنی کہ عمران خان۔ لندن پلان نواز شریف کو لانے، جیلوں میں ڈالنے، پی ٹی آئی ختم کرنے کے لیے تھا، سربراہ پی ٹی آئی یعنی کہ لندن پلان جو انہوں نے ایک نظریہ، ایک آئیڈیالوجی، یعنی کہ لوگوں کے دماغوں میں، دلوں میں بٹھائی، یعنی کہ ایک حقیقت بتائی، بلکہ حقیقت ہی کہہ سکتے ہیں ہم، حقیقت بتائی کہ نواز شریف کو لایا جا رہا ہے۔ یعنی کہ جب نواز شریف کو پتہ ہے کہ اب مقبولیت ختم ہو گئی ہے نون لیگ کی، تب وہ واپس آ رہے ہیں اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہ وہ جیتیں گے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور سب سروے آپ نے، سب مقبولیت خان صاحب کی آپ نے دیکھی ہوگی، نیوز چینلز اور سوشل میڈیا، ہر طرف جو ہے کہ خان صاحب ہو رہی ہے۔ تو ان سب چیزوں کے باوجود بھی تو وہ واپس آئے ہیں اور پر امید ہے کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے، تو اس میں کوئی خاص بات ہوگی۔ تو اس بارے میں خان صاحب نے پہلے بھی یہ لندن پلان کے بارے میں پہلے کہا تھا، تو اب بھی وہ وہی بات کر رہے ہیں کہ لندن پلان نواز شریف کو لانے، جیلوں میں ڈالنے، پی ٹی آئی یعنی کہ پی ٹی آئی کے کارکنان کو جیلوں میں ڈالنے، یعنی کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے تھا یہ سربراہ پی ٹی آئی۔ مجھے جس طرح پکڑا گیا یہ بھی ایک پلان کے تحت تھا، یعنی کہ پہلے جو 9 مئی کو پکڑا گیا، یعنی کہ عوام کو، یعنی کہ ایک جوش دلایا گیا کہ ان کے چیئرمین کو، ان کے مقبول لیڈر کو، ان کے پسندیدہ لیڈر کو پکڑا گیا، کیسے کالر سے پکڑ کے گھسیٹا، عوام جذباتی ان کے پیچھے۔ پھر آگے جیسے بھی وہ تو اس بات کو پلان کہتے ہیں، اور اس سب وہ 9 مئی کو واقعی کو پلانٹڈ کہتے ہیں کہ یہ پہلے ایک منظم پلان تھا کہ یعنی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو، یعنی کہ ان کو کمانڈر ہاؤس اور سرکاری تنصیبات پر لے کے جانا اور ان کی توڑ پھوڑ کروانا، یہ سب پلان تھا۔ تو وہ یہی بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے جس طرح پکڑا گیا یہ بھی ایک پلان تھا۔ آگے انہوں نے کہا کہ جیل میں کوئی پریشانی نہیں، اسے عبادت سمجھتا ہوں۔ یہ سب سے بڑی بات تھی کہ یعنی کہ جو ان کے دلوں میں ڈالنے والوں کو اور نون لیگ والوں کے اور باقی پارٹیوں کے جو دلوں میں بات تھی کہ خان صاحب کو جیلوں میں ڈالیں گے، یہ ٹوٹ جائیں گے۔ کچھ اور خبریں تھیں کہ یہ نشہ وغیرہ وہ کرتے ہیں تو وہ نہ ملا تو یہ نہیں رہ پائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بہت سی باتیں تھی۔
लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं इसे इबादत समझता हूँ। तो वो अभी न्यूज़ आपने वो दूसरी भी सुनी होगी कि उन्होंने कभी वो जी डंबल मंगवाते हैं 40 kg वेट के, और कभी कोई डंबल, और कभी किसी चीज़ की फरमाइश करते हैं, कभी किताबें मंगवाते हैं, कभी कुछ मंगवाते हैं। तो ऐसी चीज़ें वो डिमांड कर रहे हैं। तो यानी कि उनका कोई ऐसा नहीं, वो यानी कि जो पहले सियासी कैदी थे वो जी निहारी पाओ ये वो खाने पीने की अशिया अच्छा खाना मंगवाते थे, लेकिन ये एक पहला कैदी है कि जो कि अपनी वर्जिश की चीज़ें मंगवा रहा है, पढ़ने की किताबें मंगवा रहा है, इबादत करने की कुरान शरीफ तर्जमे वाला वो मंगवा रहा है, तफसीरें मंगवा रहा है, ये चीज़ें पढ़ रहा है वो। तो वो कहता है कि मैं इसे इबादत समझ के कर रहा हूँ इस जेल को, तो मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं। मुझसे किसी ने मजाकरात नहीं किए सरबराह पीटीआई। उन्होंने कहा है कि मुझसे ये अगर कोई अफवाहें फैलाए कि उनके साथ मजाकरात हो रहे हैं कि ये फलां के साथ जोड़ तोड़ जैसे वो पहले होता है, या फिर इनको बाहर भेजने को, कोई ऐसी बात किसी किस्म के, उन्होंने कहा कि कोई मजाकरात किसी पार्टी, किसी भी इस्टेब्लिशमेंट, किसी भी इदारे, किसी किस्म के आदमी से मेरे कोई मजाकरात कोई बात नहीं हुई। तो फिर उन्होंने आखिरी जो बात, सबसे बड़ी बात उन्होंने किया है कि उन्होंने कहा है कि मर जाऊंगा कोई डील नहीं करूंगा, कौम को बता दें उनका कप्तान डटा हुआ है सरबराह पीटीआई। क्या बात, ये सबसे बड़ी बात थी जो उन्होंने अपनी कौम के नाम जो पैगाम भेजा है कि आपने किसी सूरत भी घबराना नहीं, पीटीआई जीतेगी इंशाल्लाह। ये पीटीआई की मकबूलियत को देखकर ये पहले उम्मीद है कि इलेक्शन से भाग जाएंगे, ये बात उन्होंने पहले की थी, तो ये आपको बताई। तो ये बातें थी खान साहब की, क्या कमाल इंसान है वो, और क्या कमाल उनकी बातें हैं, और कौम के इसी वजह से तो कौम उनको फॉलो करती है, उसे अपना लीडर मानती है, बल्कि अब तो लीडर से कहीं बात आगे बढ़ गई है। तो ये बातें थी, आज का पैगाम था, और ये बातें सुन के बहुत बड़ी खुशी हुई। तो फिलहाल मैं भी एक अपने नज़रिए के तहत, यानी कि जो अपना थिंकिंग के मुताबिक खान साहब को पूरी सपोर्ट करता हूँ। और ये नहीं कि मैं कोई यानी कि अपना व्यूवरशिप ये वो ऐसी बातों के लिए कि मैं जी खान साहब को यानी कि नाम ना लूँ या उनको खुल के बताऊँ ना कि ये जी मैं फलां पार्टी वो, जैसे इतना बड़ा फिलहाल तो मैं को हूँ भी नहीं। तो इसलिए मैं अपने दिल की बात जो बताना चाहूँगा वो लीडर हैं, और जो मौजूदा सूरत हाल है जो देखते हुए, यानी कि जो उन्होंने फैसले, उन्होंने बातें की, जिस तरह से पाकिस्तान की नुमाइंदगी की 3.5 सालों में, उन चीज़ों को देखकर बहुत दिली खुशी होती है, और दिल करता है कि यार ये वाकई बंदा हमारा वज़ीर आज़म है, था, है और होना चाहिए। ये चीज़ें थी, और ये पैगाम था खान साहब का, जो मैंने कहा चलो जो लोग रहते हैं जो ये न्यूज़ नहीं सुन सके, जिन तक ये बात नहीं पहुंची, उन तक हम अपने अंदाज में पहुंचा दें। तो दुआ में याद रखिएगा हमें भी।